ویلکم ٹو آنٹی اگنیز پوڈ کاسٹ۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں خط لکھا ہے ایک ایسے شخص نے جن کا تعلق ایک ریلیجس فیملی سے ہے، لیکن وہ خود مذہبی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ڈیئر آنٹی، میں ایک نان ریلیجس آدمی ہوں۔ میں نے مذہب کو سمجھنے کی بہت کوشش کی ہے، بار بار مذہب کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ریلیجس نہیں ہوں۔ میرا ایشو ہے کہ میرا خاندان بہت مذہبی ہے۔ وہ مجھ سے ریلیجس باتیں کرتے ہیں اور مجھے ریلیجس چیزوں میں بھی انوالو کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے سامنے بہت زیادہ پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے، یعنی میں جو ہوں میں اپنے خاندان کو بتا نہیں سکتا، اور جب میں مذہب کے بارے میں ان کی بات نہیں سنتا تو میرے رشتہ دار ہرٹ اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس پرابلم کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہوں، اور کبھی کبھار مجھے خودکشی کا بھی خیال آتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیسی سچویشن میں پھنس گیا ہوں جس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پلیز مجھے ایڈوائس دیں کہ میں اس پرابلم سے کیسے ڈیل کروں۔ ایک نان ریلیجس آدمی۔ ڈیئر نان ریلیجس آدمی، سب سے پہلے تو آپ پلیز خودکشی کے بارے میں بالکل نہ سوچیں۔ اگر آپ سوسائڈل ہو رہے ہیں تو فوراً سے کسی فیملی ممبر یا دوست کو بتائیں اور کسی قریبی ہاسپٹل کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جا کر گیٹ ہیلپ۔ اب آتے ہیں آپ کے مسئلے پر۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ریلیجن کے بارے میں کیا ویوز ہیں؟ اگر یہ سب آپ اپنی فیملی کو بتائیں گے تو اس میں آپ کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم، کیونکہ آپ نے یہ خط مجھے لکھا ہے اور آپ ایسا سوال مجھ سے کر رہے ہیں، تو یہ بات تو طے ہے کہ آپ کی فیملی اس چیز کو بہت سیریسلی لے گی کہ ان کا ایک فیملی ممبر ہے جس کے ریلیجس ویوز ان سے الگ ہیں۔ بہت سے لوگ جو مذہبی فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی سوچ اپنی فیملی سے الگ ہے اور اگر وہ اس بارے میں ووکل ہو جائیں تو کچھ کیسز میں ان کی فیملیز ان کو ڈس اون بھی کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہو کہ اپنے فیملی ممبر سے ریلیجن پر ڈسکشن کریں، جس میں وہ اپنی بھی کہیں اور آپ کی بات بھی سنیں، بٹ مائی ایڈوائس وڈ بی ٹو لیٹ گو آف دس ڈیزائر۔ اس امید کو چھوڑ دیں۔ یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ صرف آپ کو ٹینشن میں ڈال رہی ہے۔ اس کو اگر آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے اوپینینز اور ویوز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھا سکتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس اے ٹال آرڈر۔ جسٹ ڈونٹ گو دیر، لیو دیٹ ایکسپیکٹیشن۔ اگر آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور کرتے ہوں گے، اسی لیے آپ کو اتنی فکر ہے، تو بہتر ہوگا کہ ریلیجن کے بارے میں آپ خاموش رہیں۔ جب لوگوں کا، جیسے کہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان کا کسی چیز پر بہت اسٹرانگ بلیف ہے، بہت زیادہ ان کو یقین ہے، تو کبھی کبھی ان کو دوسرا پوائنٹ آف ویو نہیں سننا ہوتا، وہ نہیں سننا چاہتے کوئی اور پوائنٹ آف ویو۔ سو آئی ایم شیور کہ آپ اپنے خاندان سے، بیکاز یو لو دیم سو مچ، اس لیے ان کے ساتھ مذہب پر بحث نہ کریں۔ آپ جو بھی مانتے ہیں آپ کو ان سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا بلیف شیئر کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ لڑائیاں ہوں گی، بدمزگی ہوگی، جس سے آپ کا اپنے گھر والوں سے تعلق خراب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا جو بھی بلیف ہے وہ اپنے تک رکھیں۔ نا کچھ اینڈ مور سو بیکاز بہت سے لوگ اپنے ریلیجن کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں۔ کچھ مذہبی لوگ اپنے بلیف کو اپنی شناخت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ they believe that their religion is a part of their identity. سو
ان کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیک آف بلیف کو اپنی ذات پر اٹیک بھی سمجھ سکتے ہیں، رائٹ؟ سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں صرف آپ کو کچھ مذہبی جو بہت زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کے بارے میں، ان کا تھاٹ پروسیس سمجھا رہی ہوں. سو اگر آپ اپنی سچویشن سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ اپنے فیوچر کی پلاننگ کریں. آپ ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر آپ چاہیں تو اپنی فیملی سے تھوڑے ڈسٹینس پہ رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کر کے کسی اور ملک میں رہ جائیں، چلے جائیں، وہاں پہ آپ جو بھی آپ کو پریکٹس کرنا ہے آپ کریں، یا آپ کسی دوسرے شہر میں موو کر جائیں جہاں پہ آپ تھوڑے اپنے انداز سے رہ سکیں. where you can lead life according to how you wish. So I hope this helps. اگر آپ آنٹی اگنی کے پوڈ کاسٹ میں اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ای میل us at auntyagni@gmail.com. So that's AUNTIEAGNI@gmail.com, or tweet us at @AuntyAgniPod. So that's at AUNTIEAGNIPOD. کچھ لوگ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے پرابلمس ان باکس کر رہے ہیں. سو you are welcome to do that also. You can write to us in confidence and we will not reveal your name. Have a good day. Thank you.